لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں شمس العارفین سید السالکین غوث زماں قطب دوراں پیر سید جماعت علی شاہ لاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں 16 شعبان المعظم 1358 ہجری مطابق 1939 کو آپ کا وصال ہوا تھا۔ 16 شعبان آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے آپ کا تقوی، آپ کی شرعی احتیاطیں۔ آئیے آپ کے تقوی طہارت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی سیرت پر لکھی ہوئی کتابوں سے سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضرت قبلہ عالم پیر جماعت علی لاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شریعت کے کامل پابند اور سنت کے پکے متبع تھے۔ آپ سے زیادہ کوئی کیا جان سکتا تھا کہ شریعت کی حقیقت پر عمل کرنے کا نام تصوف ہے؟ ترک شریعت یا خلاف شرع کیا تو وہ تصوف نہیں، بے دینی ہے۔ شریعت کی حد یہ ہے کہ انسان دلی تسلی سے یقین حاصل کرے، اگر سہون غلطی ہو جائے تو معاف ہے، مگر تصوف میں عزیمت پر عمل کرنا واجب ہے، ورنہ ولایت سلب ہو جانے کا، چھن جانے کا خطرہ ہے۔ ولایت کی دو شرطیں ہیں، ایک ایمان، دوسرے تقوی۔ فرمان خداوندی ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو تقوی کرتے ہیں۔ اسی لیے تصوف کی روح سے مشکوک اور مشتبہ چیز سے پرہیز لازم ہے، یہی تقوی ہے۔ تقوی نہ ہو تو ولایت کہاں؟ حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پابندی شریعت اور اتباع سنت کے ساتھ تقوی پر عامل اور کاربند تھے، اور مدت العمر خلاف احتیاط اور مشکوک عمل سے پرہیز فرماتے رہے۔ کھانے پینے میں نیز استعمالی چیزوں میں ہمیشہ طہارت، پاکیزگی اور تقوی آپ کا معمول رہا، اور آپ کے فیض سے آپ کے ادنا غلام بھی پابند شریعت اور پرہیزگار بن گئے۔ حضور والا ہمیشہ پاک اور صاف کپڑوں سے نماز ادا فرماتے تھے۔ یوں بھی ہمیشہ آپ کے کپڑے صاف شفاف ہوتے تھے، مگر نماز میں اس کا اور بھی زیادہ اہتمام ملحوظ ہوتا تھا۔ پسینہ زیادہ آ جائے تو فوراً غسل فرما لیتے، اور ارشاد ہوتا کہ پسینے میں بو ہوتی ہے، خوشبو پسند تھی، عطر اور خوشبو کا استعمال عموماً آپ فرمایا کرتے تھے۔ کھانا پکانے کے برتن، پانی کے ظروف، چائے کا سامان، وضو کا لوٹا، لباس، دوسرے کپڑے سب ہر طرح پاک و صاف ہوتے اور آپ کے لیے بالکل الگ رکھے جاتے۔ کسی غیر محتاط شخص کو ہاتھ لگانے سے بھی سختی سے منع فرماتے۔ جن اصحاب کا پاک و صاف ہونا درجہ یقین کو پہنچا ہوتا، صرف وہی آپ کے استعمال کی چیزوں کو اٹھاتے، چھوتے اور رکھتے تھے۔ مشرکوں کا پانی اور ان کی پکائی یا تیار کی ہوئی کوئی چیز آپ نے کبھی استعمال نہیں کی۔ خود بھی کامل احتراز فرماتے اور تمام پیر بھائیوں کو مشرکوں کی ہر چیز سے کامل پرہیز اور احتراز کی شدید و اشد تاکید آپ فرمایا کرتے تھے۔ کھانا دسترخوان پر آنے سے قبل لازم تھا کہ سب ہاتھ دھوئیں۔ آپ کھانے کے لیے ہاتھ وضو تو کپڑے سے نہ پوچھتے، کھانے کے لیے ہاتھ اگر دھوتے آپ تو کپڑے سے نہ پوچھتے، اور دوسروں کو بھی یہی ہدایت فرماتے۔ کھانے کے بعد خود بھی صابن سے ہاتھ دھوتے اور دوسروں کے ہاتھ بھی صابن سے دھلواتے، اور پاک تولیہ سے ہاتھ خشک کرتے تھے۔ وضو اور استنجا کے تعلق سے ہے کہ حضور والا استنجا دہرایا کرتے تھے، اول مٹی کے ڈھیلے سے پھر پانی سے، دونوں کام ایک ساتھ انجام دیتے، اور سفر و حضر میں اس کا التزام رکھتے۔ گھر میں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ کا محتاط انداز یہ ہے کہ آپ اگر سفر میں بھی ہیں تب بھی پاکی حاصل کرنے کے اس انداز کا آپ التزام کرتے تھے۔ فارغ ہو کر واپس آتے تو صابن سے پھر ہاتھ دھوتے۔ اسی طرح وضو کے بعد آپ گیلے پاؤں جوتے میں نہیں رکھتے تھے، کیونکہ چمڑا گیلا ہو جانے کے بعد مشکوک ہو جاتا ہے۔ لکڑی کی کھڑاؤں جس پر نیواڑ کی پٹی لگی ہوتی تھی وضو کے لیے استعمال فرماتے تھے۔ آپ کے پانی کے تعلق سے آپ کی احتیاطیں سنیے۔ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے آپ
ہر ڈول استعمال نہیں کرتے تھے۔ جی ہاں، بھلوال کے شیخ فضل الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ صحیح ذبح کیے ہوئے جانور کی کھال خود اپنے گھر اہتمام کے ساتھ پکوا کر ڈول تیار کر کے لاتے تھے، تو وہی حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اسی طرح جس کنویں میں سے ہر کس و ناقص اچھے برے برتن سے پانی نکالتا ہو، اس کے استعمال سے آپ پرہیز کرتے تھے۔ پانی بھرتے وقت ڈول میں ہاتھ ڈالنے سے بھی منع فرماتے۔ اسی طرح آپ اس بات کو بھی خلاف احتیاط فرماتے کہ جہاں پاؤں رکھے جانے ہوں وہیں ڈول رکھا جائے، آپ اس سے بھی لوگوں کو منع کرتے تھے۔ متبرک جا نماز کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ جس جا نماز پر نماز ادا فرمایا کرتے تھے وہ 35 سال حضرت آغا خلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استعمال میں رہ چکا تھا۔ حضرت آغا صاحب روضہ مطہرہ کے چابی بردار تھے، ان کا ذکر حج و زیارت کے باب میں اس کتاب میں کیا جا چکا ہے۔ حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ 25-30 سال اسی جانماز پر نماز پڑھتے رہے۔ اب یہ جانماز بطور تبرک حضرت حاجی حافظ سید پیر حیدر حسین شاہ صاحب قبلہ کے پاس الحمدللہ رکھا ہے۔ ریل کا سفر جب آپ کرتے تھے تو اس میں بھی آپ بہت محتاط رہتے تھے، چنانچہ ریل کے سفر میں سیٹ کو صاف کروا کے اس پر اپنا پاک کپڑا بچھواتے، تب آپ اس پر تشریف رکھتے۔ یاران طریقت کو بھی مشکوک چیزوں کے استعمال سے منع کرتے، اور نماز کے لیے تو خصوصیت سے آپ تاکید فرماتے کہ ہرگز مشکوک چیز پر نہ ادا کی جائے۔ ایک بار ایسے ہی ایک موقع پر صوفی غلام رسول صاحب زرگر کو 3 دفعہ نماز لوٹانے کا حکم دیا اور آئندہ کے لیے سختی سے احتیاط کی تاکید فرمائی۔ حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ صرف اپنے خادم خاص کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا تناول فرماتے تھے۔ دعوتوں میں آپ میزبان کو ہدایت کرتے کہ میرا خادم آئے گا اور تم سے خشک جنس لے کر خود میرے لیے پکائے گا۔ یاران طریقت میں سے بعض حضرات اور خلفاء جن کے یہاں حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے فیض و توجہ سے کامل احتیاط برتی جاتی تھی، ان کے پیش کردہ کھانے کو البتہ آپ نوش فرما لیتے تھے۔ ریل گاڑی اور بحری جہاز میں بھی یہی خصوصی اہتمام ہوتا تھا۔ اس عمل میں یہ راز پوشیدہ تھا، یہ راز مضمر تھا کہ آپ نے مدت العمر تمباکو نوش اور بے نمازی کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا نہیں تناول فرمایا۔ یعنی ہر کسی کے ہاتھ سے ہر کوئی بنا لے آپ کھا لیں، آپ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے، آپ تمباکو کھانے والوں کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یعنی اگر کوئی یہ سنے کہ اب اگر دعوت بھی ہوئی تو آپ اپنے خادم کو پہلے بھیجتے تھے، آخر یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کی وجہ یہ تھی، راز یہ تھی کہ آپ کسی بے نمازی کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا بھی اور کسی تمباکو کھانے والے کے ہاتھ کا کھانا بھی آپ نہیں کھاتے تھے۔ بازار کی چیزوں کے تعلق سے لکھا ہے کہ اسی طرح حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ بازار کا عام گوشت خرید کر نہیں کھاتے تھے، نہ مہمانوں کے لیے ایسا ہونے دیتے تھے۔ علی پور شریف میں جو قصاب آتا وہ عادت مبارکہ سے واقف تھا، اس لیے اپنا بکرا حافظ رحمت علی صاحب یا مدرسہ نقشبندیہ کے کسی مدرس سے ذبح کراتا تو آپ اس سے مہمانوں کے لیے گوشت خرید لیتے، ورنہ مہمانوں کے لیے بھی مرغ ذبح کراتے تھے۔ ایک دفعہ لائل پور میں ایک پیر بھائی شکار مار کے لایا۔ یہ جو اس کتاب کو لکھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا، فرمایا اگر حاجی مہر عبدالحق نے ذبح کیا ہے تو پکا لو، کھا لیں گے، ورنہ اسی کو واپس کر دو، وہ اپنے گھر پکا کر بچوں کے ساتھ کھا لے، پتہ نہیں اس نے درست ذبح کیا ہے کہ نہیں۔ یہ زبردست آپ کا ایک محتاط اور پیارا انداز تھا۔ آپ نے کسی دکاندار کے ہاتھ کی بنائی پکائی ہوئی کوئی چیز کبھی تناول نہیں فرمائی۔ اگر پیر بھائیوں میں سے کوئی دکاندار پاکی و پاکیزگی کا پورا لحاظ کر کے کوئی چیز تیار کر کے لاتا تو آپ قدرے یعنی تھوڑے بہت آپ تناول فرما لیتے۔ البتہ مدینہ منورہ کی دکانوں کی بنی ہوئی چیزیں آپ تناول فرمانے میں کوئی تامل نہ کرتے۔ یہ عشق کی باتیں ہیں۔ آپ اپنے ملک کے، اپنے علاقے کے، اپنے دیار کے کسی بھی ایرے گہرے دکاندار کے بنائے ہوئے چیز کو آپ تناول نہیں فرماتے، لیکن جب بات آتی مدینہ پاک کی تو مدینہ پاک کی کسی بھی دکاندار کی بنائی ہوئی چیز کو آپ الحمدللہ محبت سے تناول فرماتے۔ یہاں ہم نبی اکرم علیہ السلام کے مہمان ہیں، یہ فرماتے تھے یہاں جتنا پیٹ بھر کر کھائیں حضور خوش ہوں گے۔
یہ بھی ایک محبت کی بات ہے کہ آپ جب مدینہ پاک تشریف لے جاتے تو آپ مدینے میں دکانوں میں آپ لیتے تھے، کھاتے تھے اور پیٹ بھر کر کے کھاتے تھے، اور آپ کا کہنا ہوتا کہ یہاں ہم آقا کریم علیہ السلام کے مہمان ہیں اور آقا کے مہمان ہیں، اور جب مہمان پیٹ بھر کے کھاتا ہے، خوش رہتا ہے، اچھا رہتا ہے تو میزبان خوش ہوتا ہے، اور یہاں مدینہ پاک میں ہمارا میزبان پیغمبر اسلام علیہ السلام ہے، تو ہم جتنا پیٹ بھر کے کھائیں گے اللہ کے رسول علیہ السلام اتنے ہی خوش ہوں گے۔ الحمدللہ، یہ عاشقان رسول کی عظمت و شان اور ان کی پیاری باتیں دیکھیے۔ حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تر قہوہ استعمال کرتے تھے، جس میں راز یہ تھا کہ دوسرے مقامات پر غیر مشکوک دودھ دستیاب ہونا یقینی نہ ہوتا تھا۔ آپ نے بے نمازی یا تمباکو پینے والے کے ہاتھ کا دودھ کبھی عمر بھر استعمال نہیں فرمایا۔ سفر میں اگر آپ اپنا آدمی خود جا کر پاک و صاف برتن میں دودھ دہو کر لاتا تو استعمال کر لیتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی نیک نمازی پیر بہن اپنے گھر کا صاف ستھرا گھی لا کر پیش کرتی اور اطمینان دلاتی کہ اس نے اس کی تیاری میں پوری احتیاط برتی ہے تو آپ استعمال فرماتے، ورنہ سفر میں ہمیشہ گھر کا تیار کیا ہوا گھی آپ کے ساتھ ہوتا تھا، اور ختم ہو جاتا تو آپ منگوا بھی لیتے تھے۔ حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ دریا، نہر، نل یا چلتے کنویں کا پانی استعمال فرماتے تھے۔ علاقہ میرپور آزاد کشمیر جانا ہوتا تو آپ پانی کے گھڑے ساتھ لے جاتے تھے، کیونکہ وہاں دریا یا چلتے کنویں کا پانی دور دور تک دستیاب نہیں ہوتا تھا۔ بھائی ذاکر علی صاحب روہتکی خلیفہ مجاز نے بیان کیا کہ جب روہتک میں حضرت ہمارے گھر مہمان ہوتے تو والد صاحب یعنی حضرت حافظ حاجی انور علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 6-7 میل دور سے تانگا یا کسی اور سواری پر نہر کا پانی آپ منگواتے تھے، اور یہ اہتمام کرتے کہ وہیں سے پانی کے برتن پر ڈھکنا ڈھک کر اور منہ پر کپڑا باندھ کر لایا جاتا کہ کسی قسم کا شبہ پیدا نہ ہو۔ گھر پر حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی حویلی والے کنویں کا پانی استعمال فرماتے تھے۔ آپ کے شیخ طریقت حضرت بابا فقیر محمد صاحب چوراہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شفا فرمایا ہوا ہے۔ اس پانی کے استعمال سے بے شمار مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ اس کنویں سے پانی نکالنے میں بھی آپ پاکیزگی کی پوری احتیاط ملحوظ رکھتے، کبھی کبھی اس کنویں کا پانی نکلوا کر اس کو صاف بھی آپ کرواتے رہتے تھے۔ بے نمازی کے ہاتھ کی پکائی ہوئی چیزوں سے یا اس کی جھوٹی چیز سے آپ کامل پرہیز فرماتے۔ بے نمازی کا جھوٹا کیا ہوا برتن جب تک اچھی طرح پاک صاف نہ کر لیا جاتا آپ اس کو استعمال نہ کرتے۔ الحمدللہ، حقہ، سگریٹ، سگار سب کے پینے سے آپ سختی سے منع کرتے، اور تمباکو نوش کرنے والے کے جھوٹے سے آپ خود بھی پرہیز کرتے، اور تمام پیر بھائیوں کو بھی پرہیز کرنے کی آپ سخت تاکید فرماتے۔ نیا کپڑا ہمیشہ دھوبی سے دھلوا کر پہنتے تھے، اور یاران طریقت کو بھی ایسا کرنے کی ہدایت فرماتے تھے۔ ہر شہر میں آپ کے کپڑے دھونے کے لیے خاص پیر بھائی مقرر تھے۔ دھوبی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایسا جو پیشہ ور دھوبی، وہ نہیں، آپ کے پیر بھائیوں میں سے کوئی دھونے والا ہوتا تھا، وہ دھو کر دیتا تھا، پھر آپ اس کو الحمدللہ پہنتے تھے۔ صرف انہی کے دھوئے ہوئے کپڑے آپ استعمال کرتے تھے۔ وہ حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت کے مطابق بہتے ہوئے پانی یا نلکے سے دھوتے، پاک رسی پر سکھاتے، غرض کامل احتیاط کرتے اور پاکیزگی کا لحاظ رکھتے۔ یہی صورت حجامت کی بھی ہوتی تھی کہ جب تک کوئی نیک مسلمان حجام نہ ملتا آپ حجامت نہ بنواتے۔ سفر میں بعض دفعہ دھوبی اور نائی کے معاملے میں کافی دشواری کا سامنا ہوتا تھا، جیسا کہ حضرت بخشی مصطفیٰ علی خان صاحب مہاجر مدنی کہتے تھے کہ بنگلور میں مسلمان دھوبی اور حجام 1-2 ہی تھے، اور وہ بڑی مشکل سے ہاتھ آتے تھے۔ مسلمان حجام کو بھی حکم دیتے کہ اپنے سارے اوزار اچھی طرح پاک کرے اور خوب دھو کر ہاتھ پاک کرے۔ شکر اور گڑ کے تعلق سے کہ آپ شکر اور گڑ صرف اپنے گھر کا تیار کیا ہوا استعمال کرتے تھے۔ گھر پر گڑ خاص اہتمام سے تیار کیا جاتا تھا۔ بیلنے کے اوپر خاص پردہ ہوتا کہ کتے کے منہ لگانے کا احتمال بھی نہ ہو۔ اس پردے کو اتار کر بیلنے کو خوب دھو کر پاک صاف کیا جاتا۔ دوسرے برتن کو پختہ مکان میں بند ہوتے مگر ان کو بھی خوب دھویا جاتا۔ نمازی اور پرہیزگار درویشوں کے علاوہ کوئی دوسرا گڑ کی تیاری میں ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا۔ ابتدائی زمانے میں آپ نے چینی بنانے کی مشین بٹالہ سے منگوا کر گھر میں لگوائی تھی۔ صفائی اور پاکیزگی کا پورا اہتمام کیا جاتا،
اور آپ خود اس کے پاس کھڑے ہو کر تیار کراتے کہ کوئی بے احتیاطی نہ ہو۔ بعد میں آپ مدینہ منورہ سے مصر کی بنی ہوئی چینی اور مصر کی ٹکڑیوں کے بند ڈبے خرید کر لے آتے تھے اور بوقت ضرورت آپ اس کو استعمال فرماتے تھے، ورنہ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ آپ عموماً تلخ قہوہ پیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ چینی کے کارخانے تشریف لے گئے تو ملاحظہ فرمائے کہ چینی کی تیاری، سوکھنا، بوریوں میں بند ہونا، سارا کام بغیر ہاتھ لگائے مشینوں سے انجام پاتا ہے، تو آپ چینی استعمال کرنے لگے تھے۔ آپ نے ولایت کا یعنی بیرون ممالک کا بنا ہوا صابن کبھی استعمال نہیں کیا کہ معلوم نہیں اس میں مردار جانور کی چربی ملائی ہوئی ہو۔ دیسی صابن بھی ہر جگہ کا استعمال نہیں فرماتے تھے۔ بعض صابن ساز پیر بھائی آپ کے لیے پوری احتیاط اور پاکیزگی سے صابن تیار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت کبریٰ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے تمام عمر انگریزی دوائیں استعمال نہیں کی کہ ان میں الکوہل شامل ہوتی ہے۔ فرماتے تھے کہ جب انگریزی دوائیں نہیں تھی تو کیا بیماروں کو شفا نہیں ہوتی تھی؟ طب کی بھی صرف وہ دوائیں استعمال کرتے تھے جن کی بابت یقین ہوتا تھا کہ کسی متقی پرہیزگار پیر بھائی نے احتیاط سے تیار کی ہیں۔ آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ خود تو ہمیشہ باوضو رہتے ہی تھے، یاران طریقت کو بھی خاص تاکید تھی کہ ہر وقت باوضو رہیں، مگر یہ بھی عادت تھی کہ باوجود باوضو ہونے کے ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے تھے۔ آپ کو پیشاب کا عارضہ بہت عرصہ رہا، اخیر عمر میں اس سبب سے بعض دفعہ ایک نماز کی تکمیل کے لیے آپ کو کئی بار وضو کرنا پڑتا، مگر خواہ کتنی ہی بار وضو کیوں نہ کرنا پڑا، آپ تیمم کے روادار نہ ہوئے سوائے آخر کے چند دنوں کے کہ اس وقت آپ کے لیے اٹھنا بیٹھنا وضو کرنا سب ناممکن ہو گیا تھا۔ غور کیجئے کتنے محتاط بزرگ تھے۔ الحمدللہ 16 شعبان آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ اللہ کریم آپ کے مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔